بیان۔ واہ واہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز کو بھولے بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز کو بھولے بیٹھے۔ شاعر کہتا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور ایک شاعر نے بڑا ہی خوب کہا ہے کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے انسان، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے، اور سر ہو سجدے میں اور دل میں دغا بازی ہو۔ آج اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ ہمارا سر تو سجدے میں ہوتا ہے لیکن ہمارے دل میں ہمیشہ دغا بازی ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سر ہو سجدے میں اور دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدوں سے بھلا کیسے خدا راضی ہو، ایسے سجدوں سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ اور نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ جی واہ، کہ نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل پڑھوں گا کل پڑھوں گا کل پڑھوں گا نماز، کل اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گے؟ کل اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گے؟ نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اور مسجد تو بنا لی شب بھر میں، مسجد کو بنا لی شب بھر میں، ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد عورت پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت سب میں دن میں 5 مرتبہ اللہ نے نماز فرض فرمائی۔ فرائض کی جو نماز ہے، یہ جو ہمارے دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں جسے ہم فرائض اسلام کے نام سے جانتے ہیں، فرائض اسلام ہم تو 5 ہے، لیکن کلمے کے بعد سب سے پہلا جو فرض ہے انسانوں پر وہ نماز۔ اللہ نے ہر مسلمان پر 5 چیزوں کو فرض فرمایا۔ پہلا کلمہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ تمام عبادتوں میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو رکھا۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے۔ والدین کو یہ حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو وہ اسے پیار کے ساتھ بہلا کر نماز کے لیے کہے۔
جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو والدین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچے پر سختی کرے، اسے مارے پیٹے، لیکن اسے نماز پڑھنے کو کہے، اسے نماز کی عادت لگائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھ فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آقا فرماتے ہیں الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو زندہ کر دیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کو اپنے پشت کے پیچھے کر دیا۔ حضرات محترم، آپ ستون کا معنی سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں، آپ کے آسانی کے لیے بتا دوں۔ آپ کی یہ مسجد بنی ہے، اس مسجد کا کوئی نہ کوئی مین پیلر ہوگا، جس پیلر پہ یہ مسجد کا پورا بھار ہے۔ اگر آپ اس پیلر کو توڑ دیں تو یہ مسجد زمین دوز ہو جائے گی، جیسے کسی گھر کا کوئی پیلر ہوتا ہے۔ تو ستون اس مین پیلر کو کہتے ہیں جس پیلر پہ وہ عبادت ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی نماز دین کا مین پیلر، دین کا مین پیلر۔ اور میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو زندہ کر دیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ حضرات محترم، دل پہ ہاتھ رکھیں اور اس حدیث پاک کے ضمن میں دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور اس حدیث پاک کے ضمن میں دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ حضرات محترم، آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم لوگوں سے اگر کوئی کہہ دے کہ نماز کے لیے چلو، کوئی نماز کی دعوت دے دے، کوئی امام صاحب یا کوئی عالم صاحب آپ کو نماز کے لیے کہہ دے، تو ہم یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ارے ابھی ہماری عمر کیا ہوئی ہے، ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ابھی تو ہم نے جوانی کو دیکھا ہی کہاں ہے، ہم نے دنیا کو دیکھا ہی کہاں ہے۔ مولانا کیا بات کرتے ہو، یہ نمازیں، یہ عبادتیں ہم بڑھاپے میں کر لیں گے، پہلے زندگی کے مزے تو لے لیں، پہلے زندگی جینے تو دو۔ حضرات یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کیا کوئی یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ کل ہم زندہ رہیں گے؟ آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم آج کی صبح جو ہوگی ہم اس صبح کو دیکھیں گے؟ کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ یہ کیسے کہہ دیتے ہو کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہوئی ہے؟ کبھی جب ایسا خیال دل میں آئے، اپنے محلے کے قبرستان چلے جانا، قبرستان کا ایک بار پھیرا لگا لینا، تم وہاں جا کر دیکھنا، تم جیسے ہزاروں ملیں گے جو جوانی کے عالم میں یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے تھے کہ ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہوئی ہے، بڑھاپے کو جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے۔ اس نے بڑھاپے کے منہ تک کو نہیں دیکھا، اس نے بڑھاپے کے منہ کو نہیں دیکھا۔ حضرات محترم، نماز کی، میں نے پہلے ہی کہا، نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، کل پڑھوں گا نماز، کل اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گے؟ کل اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گے؟ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے، جب اللہ اپنے کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس کا دانہ پانی بند نہیں کرتا، جبکہ اللہ رب العزت ہر شے پہ قادر ہے۔ وہ چاہے تو سورج کو اشارہ کر دے، سورج اس گاؤں کے اطراف میں نکلے گا لیکن آپ کے گاؤں میں نہیں نکلے گا۔ اللہ رب العزت ہر شے پہ قادر ہے۔ اگر وہ چاہے ہواؤں کو اشارہ کر دے، یہ ہوائیں پورے محلے سے گزریں گی لیکن آپ کے گھر سے نہیں گزریں گی۔
اللہ رب العزت ہر شے پہ قادر ہے، لیکن جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے دانا پانی کو بند نہیں کرتا۔ اللہ سورج کو یہ حکم نہیں دیتا کہ اسے اپنی روشنی سے محروم رکھنا۔ اللہ کیا کرتا ہے آپ جانتے ہیں حضرات محترم؟ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پیشانی سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ چاہنے کے باوجود آپ اگر ہر دن یہ سوچتے ہیں کہ کل انشاءاللہ میں نماز کے لیے جاؤں گا یا اس جمعہ سے نماز اسٹارٹ کروں گا، اور یہ سوچنے کے باوجود چاہنے کے باوجود اگر آپ سجدے کی توفیق نہیں ہو رہی تو آپ کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ آپ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ اللہ آپ سے اتنا ناراض ہے کہ اللہ آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں فرما رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ اللہ اتنا ناراض ہو گیا، اتنا ناراض ہو گیا کہ وہ اپنے سامنے ہمیں کھڑا کرنا پسند نہیں کر رہا۔ حضرات محترم، نماز کے اوپر کہنے کو بہت ساری باتیں، لیکن مجھے جو وقت دیا گیا 10 سے 15 منٹ کا وقت دیا گیا قاعدے سے، 10-15 منٹ میں تو خطیب صاحب گرم ہوتے ہیں خطبہ وغیرہ کے، لیکن اسی میں بات رکھنی ہے۔ میں کچھ باتیں تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے، میرے آقا کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنایا، اللہ کے گھر کو بنایا، اللہ رب العزت کل بروز قیامت جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ کہہ دینا سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ میرے آقا نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں اللہ کے گھر کو بنایا، مسجد کو بنایا، کل بروز قیامت اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ حضرات محترم، میں آپ کے یہاں پہ کچھ بات عرض کر دوں۔ بہت سارے لوگ اس حدیث پاک کا مفہوم یوں سمجھتے ہیں کہ جس نے پوری مسجد اکیلے بنائی ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں محل بنائے گا، جبکہ ایسا نہیں۔ میرے حضور نے خود فرمایا کہ اگر کسی نے چڑیے کے گھونسلے کے برابر اللہ کے لیے مسجد بنائی ہو، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، جبکہ چڑیے کے گھونسلے جتنی بڑی کوئی مسجد تو ہوتی نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ایک اینٹ بھی دیا اور اللہ نے اسے قبول کر دیا تو اللہ رب العزت کل بروز قیامت جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ حضرات محترم، جہاں ایک طرف یہ مسجد آپ گاؤں والوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہیں پر اگر آپ نے اس مسجد کو آباد نہیں کیا تو آپ کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ جہاں ایک طرف یہ مسجد آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہیں پر یہ مسجد کو اگر آپ نے اپنے سجدوں سے آباد نہیں کیا تو یہ مسجد آپ کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ ہے، ایک اللہ کے بزرگ کا ایک گاؤں سے گزر ہوا، نماز کا وقت تھا، اللہ کے اس نیک بندے نے اس گاؤں والے کسی گاؤں والے سے پوچھا کہ یہاں پہ مسجد کہاں ہے، مجھے نماز ادا کرنی۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، دل کے کانوں سے سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس اللہ کے بزرگ نے، اللہ کے نیک بندے نے ایک گاؤں والے سے یہ پوچھا کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ مسجد کہاں؟ گاؤں والے نے بتا دیا کہ وہاں چلے جائیں، وہاں مسجد ہے۔ وہ بزرگ مسجد میں پہنچے، جب وہ مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے، اس میں مکڑی کی جالیاں ہیں۔ ایسا محسوس ہوا اس بزرگ کو کہ اس مسجد میں سالوں سے کوئی نہیں آیا۔
بزرگ نے اپنے معمول کے مطابق جتنا ان سے ہو سکتا تھا صاف صفائی کیا اور نماز کے لیے بیٹھ گئے، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد، دعا کے بعد بزرگ کا معمول تھا کہ وہ درود و وظائف پڑھا کرتے تھے، بیٹھ کر وظائف پڑھنے لگے۔ وظائف میں مشغول تھے کہ یکایک رونے کی آواز ان کے کان کو سنائی دی، ان کو رونے کی آواز سنائی دی۔ بزرگ چونک گئے کہ یہ رونے کی آواز کہاں آ رہی ہے۔ اس بزرگ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، آواز ان کو سنائی دے رہی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آتا۔ بزرگ حیران پریشان ہو گئے، اس آواز کی طرف کان لگا کر سننے لگے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو بزرگ نے یہ پایا کہ یہ جو رونے کی آواز آ رہی ہے یہ کسی انسان کے رونے کی نہیں ہے بلکہ مسجد کی در و دیوار رو رہی ہے، مسجد کی دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بزرگ نے جب مسجد کے دیوار پر کان لگایا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد کی دیوار رو رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہی ہے کہ پروردگار عالم، یہ گاؤں والے نے تیرے گھر کو یعنی مجھے ویران کر دیا ہے، اے پروردگار عالم تو بھی ان کے گھر کو ویران کر دے۔ اے پروردگار عالم اس نے مسجد کو، اللہ کے گھر کو ویران کیا ہے، اے پروردگار عالم تو بھی اس کے گھر کو ویران کر دے۔ حضرات محترم، وہ بزرگ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی جب مسجد کی بد دعا سنا۔ بزرگ نے گاؤں والوں کو بلایا، گاؤں والوں کو سمجھایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم مسجد کی بد دعا لے رہے ہو۔ اگر مسجد نے بد دعا، مسجد کی بد دعا کو اگر اللہ نے قبول کر لیا، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، جاپان چلے جاؤ، ڈالر میں کماؤ یا دینار میں کماؤ، تم کبھی خوشحال نہیں رہ سکتے۔ اگر اللہ نے اس مسجد کی بد دعا کو قبول کر لیا، اے گاؤں والوں تم اس مسجد کو آباد کرو، آباد کرو، آباد کرو۔ اس بزرگ نے جب گاؤں والوں کو سمجھایا، گاؤں والوں نے بھی اس آواز کو سنا، اس کے بعد گاؤں والوں نے مسجد کو آباد کیا۔ حضرات محترم، انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ کہنے سننے کو بہت ساری باتیں ہیں لیکن آخر میں پھر وہی شعر جو میں نے پہلے پڑھا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد میں ماربل یا ٹائلز لگائیں یا نہ لگائیں لیکن مسجد کو اپنے سجدوں سے ضرور آباد کریں۔ اللہ رب العزت ٹائلز اور ماربل کے بارے میں یا اے سی کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرے گا لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھا ہوگا تو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، آخری بات چھوٹی سی عرض کر دوں، حشر میں سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال ہوگا وہ کوئی اور نہیں، وہ نماز۔ اللہ رب العزت حشر میں سب سے پہلا جو بندے سے سوال کرے گا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر آپ اس سوال میں پاس ہو گئے، اس امتحان میں پاس ہو گئے، تبھی آگے کا راستہ کھلے گا۔ اگر یہی پھنس گئے تو یہی سے ڈائریکٹ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے واسطے نمازوں کی پابندی کریں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس خوش فہمی میں مت رہے کہ ابھی تو میری عمر ہی کیا ہوئی ہے، بڑھاپے کو پہنچوں گا تو نماز پڑھوں گا۔ پتہ نہیں آپ بڑھاپے کو دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائے، یا کوئی بچہ جوانی کو دیکھ پائے یا نہ دیکھ پائے۔ تو اللہ کے واسطے نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کے اس گھر سے محبت کریں۔ دنیا میں سب سے اچھی جگہ اگر کوئی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ مسجد ہے۔ دنیا میں سب سے خراب جگہ، بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ یہ میں نہیں اپنے باپ کے گھر کی بات نہیں کر رہا، میرے آقا کی بات کر، میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ کوئی ہے تو
تو وہ بازار ہے، اور اللہ جس سے محبت فرماتا ہے، اللہ جس بندے کو پسند فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو مسجد کے تعمیر میں لگا دیتا ہے۔ اللہ جس کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے یہ مسجد بنائی ہے، میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اس مسجد کو جیسے آپ نے بنایا ہے ویسے ہی آباد کریں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ مسجد میں یقین کامل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کل بروز حشر آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطیاں رہ گئی ہو تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، ساتھ میں آپ بھی توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔